یہ متوجہ ہو جائیں کاروبار میں برکت کا آج تعویذ سکھانے کے لیے آپ کو سلیم بھائی ارشاد فرمائیں گے. جی سلیم جی مدنی چینل کے ناظرین، تعویذ بنانے کا طریقہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، وہ بڑا زبردست ہے. اس کو توجہ سے سنیں، کیونکہ کئی لوگ اس طرح کی شکایت کرتے رہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، شیطانی چیزیں جو ہیں وہ گھر کے اندر نا اتفاقی کروا دیتی ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے. تو ان سب کے حل کے لیے ایک بہترین تعویذ بنانے کا طریقہ عرض کرتا ہوں. تعویذ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 مرتبہ کسی سادے کاغذ پر لکھ لیجئے، اور لکھ کر اس کو اپنی دکان میں، اپنے مکان میں لٹکا لیجئے. انشاءاللہ اس کی برکت سے گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوں گے، کاروبار خوب چمکے گا اور رزق میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا، یہ جو آپ نے لکھنے کا ارشاد فرمایا سلیم بھائی، اس میں کچھ احتیاطیں، کچھ کن کن باتوں کا خیال رکھا جائے؟ جی جنید بھائی، اس میں احتیاط یہ ہے کہ اس کے اندر جو دائرے والے حروف ہیں، جیسے اللہ کا جو آخری حروف ہے ہا، اس کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے، اور رحمان کے میم کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے. یہ اس کی احتیاط کریں کہ دائرے والے حروف کھلے رہیں، اور اس میں آراب لگانے کی حاجت نہیں، یعنی زبردست پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اچھا، اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ جیسے آپ نے لکھ لیا 35 مرتبہ لکھ کر، اب اس کی بھائی چلو فوٹو اسٹیٹ کروا لیں، دوسروں کو بھی دے دیں، تقسیم کر سکتے ہیں؟ نہیں، فوٹو اسٹیٹ نہیں، یہ ہاتھ سے لکھا جائے گا. صحیح ہے، ماشاءاللہ. بے وضو بھی لکھا جا سکتا ہے اس کو؟ جی، بسم اللہ شریف تو یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، تو اس کو بے وضو نہ لکھا جائے. ماشاءاللہ، بڑا زبردست آپ نے تعویذ بنانے کا طریقہ ارشاد فرما دیا، اور یہ بڑی اچھی توجہ آپ نے دلائی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی جیسے کوئی تعویذ بنایا جائے، کوئی تعویذ لکھا جائے، تو با وضو ہی لکھنا چاہیے. اور تعویذات لکھنے کی باقاعدہ احتیاطیں ہوتی ہیں نا، اس کے بھی کچھ شرائط ہوتے ہیں، تعویذات لکھنے کے بھی باقاعدہ آداب ہوتے ہیں، احتیاطیں ہوتی ہیں. تو جب بھی کوئی تعویذ تیار کیا جائے، چند ایک احتیاط تو ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے بتائی آپ کو، باقاعدہ اس کی احتیاطوں کو پیش نظر رکھیں، ان شرائط اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے پھر آپ وہ تعویذ تیار کر سکتے ہیں. سلیم بھائی، آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے وقت عطا فرمایا اور کاروباری حضرات کے لیے بہترین یہ وظیفہ آپ نے ارشاد فرما دیا ہے. اچھا، اس میں میں چاہوں گا یہ بھی ارشاد فرما دیں آپ کہ جو آن لائن کام کرتے ہیں، ہے نا، بہت سے لوگ آن لائن بزنس کرتے ہیں، فون پہ رابطے رہتے ہیں، اور جیسے کمپیوٹر کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے رابطے وغیرہ رہتے ہیں، تو اگر وہ اس تعویذ کو تیار کرے تو باقاعدہ کوئی آفس تو نہیں ہے ان کا، باقاعدہ کوئی دکان تو نہیں ہے، تو اب پھر یہ تعویذ کہاں پر لٹکائیں گے؟ ابھی جس جگہ بیٹھ کے وہ آن لائن کام کر رہے ہیں، جہاں ان کا کمپیوٹر وغیرہ لگا ہوا ہے، تو وہیں پر ہی لٹکا لیں گے. اور اگر گھر سے کر رہے ہیں تو پھر گھر میں بھی لٹکا لیں گے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ سلیم بھائی، تشریف رکھیے. مزید بھی روحانی علاج آپ سے ہم معلوم کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ تعویذ بنانے کا طریقہ جو آپ کو بتایا گیا کاروباری حضرات کے لیے، اور جو آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ تعویذ بالکل آپ تیار کر سکتے ہیں. ایک مشورہ میں ناظرین کو دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ ناظرین، جب بھی بالخصوص کاروباری حضرات، آپ جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، جو آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں، آن لائن جو آپ کام کر رہے ہیں، آپ اس کی شرعی رہنمائی بھی احتیاطاً معلوم کر لیں، بلکہ معلوم کریں اور کرنے بھی چاہیے. جب بھی ہم کوئی نیا کام شروع کریں، کوئی بھی ہم اپنا بزنس کریں، تو دارالفضل اہل سنت سے آپ رابطہ کر لیں اور اس کے شرعی رہنمائی لے لیں. کیونکہ بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں کام میں برکت نہیں ہے، پہلے کام بہت اچھا چلتا تھا، اب نقصان ہو رہا ہے. بعض اوقات ہماری خود کی غلطیاں، بے احتیاطیاں بھی ہوتی ہیں، اور شرعی تقاضوں کے مطابق اگر ہم اپنے کام کو لے کر نہیں چلیں گے تو نقصانات بھی اٹھانا پڑ جاتے ہیں. تو جب شرعی تقاضوں کے مطابق ہم اپنے کام کو لے کر چلیں گے، شرعی احتیاطوں کے مطابق اپنے بزنس کو لے کر چلیں گے نا، تو الحمدللہ سے برکت بھی رہیں گے.